بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج نے جو ہے وہ ان کی مداخلت تھی یا نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہے بہت عرصے پہلے ریٹائر ہو گیا اس فوج سے، لیکن کچھ فوج کے اصول جن کو میں اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہوں، ان میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر دشمن آپ کے ملک کی طرف بڑھ رہا ہو اور وہ حملہ کرنے لگے آپ کے ملک کے اوپر، تو ہم نے اسی وقت کے لیے یہ قسم کھائی ہوتی ہے کہ چاہے انٹرنل حالات ہوں، چاہے باہر سے دشمن آ رہا ہو، ہم اس کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں گے۔ انفارچونیٹلی اس بیسک پرنسپل کو آج ہماری فوج کے سپہ سالار نے نیگیٹ کیا ہے۔ جب امریکن اٹیک کلیئر کٹ ہوا آ رہا تھا پاکستان کے اوپر، پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر چیخ کر ان کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ سچویشن ہے اور یہ حالات ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پہلے اندرونی طور پر سازش تیار کی اور اب اوپن مطلب کوورٹ نہیں، انہوں نے اوورٹ بالکل اٹیک کیا، بالکل سامنے آ کر انہوں نے یہ صاف کہہ دیا کہ ہم پاکستان کے پرائم منسٹر کو عمران خان کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو کیا فوج اس وقت نیوٹرل ہو جائے گی؟ کیا فوج کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے تھا؟ یا فوج کو نکل کر اس کے لیے اس کو سپورٹ کرنا مست، بلکہ یہ ایک قسم کا ان کے اوپر فرض تھا، ہمارے اوپر یہ فرض تھا، ہم نے اوتھ لیا ہوا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی فوج نے کہا ہم نیوٹرل ہیں، ہم نہیں بولیں گے۔ ویری گڈ جنرل صاحب، آئی ایم سینئر ٹو یو، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں نے آج فوج کی عزت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا۔ آپ کو یقینی طور پر شرم سے مر جانا چاہیے اور ریزائن کر کے دفع ہو جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں اس ملک سے۔ آپ نے ہم سب فوجیوں کو رلا دیا۔ آج ہم نے جو کچھ کیا ہے ہم اب بھی کریں گے اپنے ملک کے لیے، کیوں ہمارا ملک ہے، لیکن آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ نے کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو آ کے اپنے تمام کور کمانڈرز کو اعتماد میں لے کر ان سے یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ آج دشمن نے کلیئر کٹ جب کہہ دیا ہے، پرائم منسٹر نے بھی ہمیں وہ لیٹر بھیج دیا ہے، یا آپ جو سیکورٹی کونسل جب ہوا اس میں ہوا آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے کہ جی اس لیٹر میں کچھ یہ صحیح نہیں ہے، آپ لوگ جو سوچ رہے ہیں اس کا انالیسس یہ ہے۔ آپ نے وہاں سب کچھ چنا، اور نیشنل سیکورٹی کونسل کے جب اجلاس بلایا گیا عمران خان نے، جسٹ ٹو اپرائز یو کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، اور یہ صرف میری بقا کا سوال نہیں ہے۔ اگر دشمن آج اس طریقے سے ہمیں ہٹا لیتا ہے، اب تو انڈیا والے بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ نریندر مودی نے بہت بڑی بیوقوفیاں کی ہیں کہ رافیل طیارے اور یہ امریکہ سے اکوپمنٹ خریدا ہے، 10 ارب روپے میں پاکستان کی اسمبلی کو خرید لیتا، اور خریدنے کے بعد یہاں پر کو لے آتا، اپنی مرضی کے لوگ بٹھا لیتا، اور اب وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارے اس ملک کے خلاف۔ اور بالکل بجائے اس بات کے اوپر انہوں نے ہمارے ممبران اسمبلی کو خریدا ہے۔ ایم کیو ایم کے لیڈروں سے وہ جا کے ملے، وہ یہ جو جتنی جماعتیں ہیں ان سے امریکن جو ڈپلومیٹس ہیں دوسرے کنٹریز کے ڈپلومیٹس نے ملاقاتیں کی۔ تو میرا سوال یہی بنتا ہے سب سے بڑا اس فوج سے اور ہماری اپنی آئی ایس آئی سے، تو کیا آپ لوگ سو رہے تھے جب وہ سارے یہ کام کر رہے تھے؟ ہمارے ملک کے خلاف ایک اتنی بڑی ود ان دی کنٹری ایک کانسپریسی تیار ہو رہی تھی، اور اینڈ میں جا کے ان کی طرف سے ایک میسج بھی آ جاتا ہے کہ کل اگر نو کانفیڈنس موو ہے اور اس میں اس کو نہ ہٹایا گیا تو اس کے کانسیکوینسز میں ہم پاکستان کے ساتھ بہت برا کریں گے۔ اس سے برا اور کیا ہوگا کہ ہمارے ہر دل عزیز پرائم منسٹر کو، جو پاکستان کو اس غلامی کے دور سے نکالنے کے لیے سینہ سپر ہوا تھا آج، لیکن کوئی بات نہیں، پاکستان کی عوام نے ایک بات ثابت کر دی
جو فوج نہ کر سکی وہ کل پاکستان کے عوام نے رات کو سڑکوں پر آ کر بتا دیا امریکن سرکار کو، امریکنز کو، اور دنیا میں تمام جگہ کے لوگوں کو کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے کہ ہمارے اوپر تم نے یہ اپنے سٹوجز ہمارے اوپر انسٹال کروا دیے ہیں۔ میرا پھر آج فوج کے سپہ سالار سے یہی سوال ہے، جنرل باجوہ سے میں ڈائریکٹ سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے یہ نیوٹرل کا جو ڈرامہ کیا ہے سارا، یہ کس لیے کیا آپ نے؟ پاکستان پہ اتنا بڑا حملہ ہوا، اس کے پرائم منسٹر کو ہٹوا دیا گیا اپنے سٹوجز اور پیسے بانٹ کر، جب سندھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا میسیج ڈسٹارٹڈ ہو گیا درمیان میں، میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا۔ میں جنرل باجوہ صاحب سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں۔ مجھے باقی پاکستان آرمی سے بھی گلہ ہے کہ انہیں اپنے چیف کو یہ مشورہ دینا چاہیے تھا کہ کسی بھی صورت میں وہ اس قسم کے معاملات میں اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، اور اس کو آگے بڑھ کے ملک کی بقا کی خاطر، ملک کو غلامی سے بچانے کی خاطر اس کو آگے آنا چاہیے تھا۔ اور یہ جو فورن ایجنڈا لیے ہوئے لوگ ہیں، کیا یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں؟ میں تو ریئلی ورڈ ہوں ابھی پاکستان کے نیوٹرل پروگرام کے لیے۔ نیوکلیئر پروگرام جو ہے پاکستان کا آج سخت خطرے میں ہے۔ جو غدار لوگ جب اس لیول پر پہنچ کر اور ملک کی باغ دور سنبھال لیں، اور آپ اس کے ساتھ نیوٹرل بن کے پارٹی ہوئے ہوئے ہوں، جلسہ بوجھ کے نہ لیں۔ اب بھی وقت ہے کہ آپ ان کو ہٹوائیے یہاں سے۔ یو آر دی اونلی پاور ان دس کنٹری۔ اگر آپ اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، جو اتنا بڑا گناہ آپ نے ہم سب لوگوں کے سر پہ مٹ دیا، اس قوم کے سر پہ مٹ دیا، تو اس کا ازالہ کیجیے، وگرنہ اٹ ول بی اے ویری ویری بیڈ تھنگ فار یو، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ اس فوج میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ہم پوری جب قوم اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی، تو آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ہم سب لوگوں کے جذبات کا خون ہم لوگوں کے سر پر ایک اس قسم کی لعنت آپ نے ہمارے سروں پر بٹھا دی، ہمارے منہ پہ کالک مل دی ہے پوری دنیا کے سامنے، اینڈ یو آر ریسپانسبل فار اٹ۔ ہاؤ لانگ یو ول بی ڈوئنگ لائک دیٹ؟ اٹس اماؤنٹ ٹو بی اے ٹریٹر، اینڈ اے ٹریٹر آف ہائیسٹ آرڈر in the country. Do you think Imran Khan is one man? No, he's not. He is the leader of these 22 crore people, 22 crore people of Pakistan. And you say you are neutral. No, you are a party to everything. And on top of it, gentlemen, now I come to the second part of it. Besides this role of Chief of the Army Staff and the DGISI as well, I would say that. But the responsibility lies with the chief. Now I go towards the judiciary. What they have done is, it is again such a thing we have never seen in the history of Pakistan. کہ ہماری ٹاپ براس سپریم کورٹ، ملک میں انصاف لانے والے لوگ رات کو 12 بجے آفس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، دن کو نکلتے ہیں تو اس قسم کی پابندیاں لگا کے اپنے ملک کے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ان سٹوڈیز کے سامنے ڈال دیتے ہیں کہ اس ٹائم میں تم یہ کرو گے، اس ٹائم میں یہ کرو گے، اس ٹائم میں یہ کرو گے، اور پلیٹ میں رکھ کے ان غداروں کو آپ اس ملک پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ اس جوڈیشری کا حال ہے، یہ اس چیف جسٹس اور اس کی ٹیم کا حال ہے، یہ ان تمام لوگوں کا حال ہے۔ آپ لوگوں نے جو ظلم آج پاکستان کی ہسٹری میں کیا ہے، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گے
کہ عوام کس طرح اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ اپنی خیر منائیے. بہتر یہی ہوگا اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور یہاں سے آپ امریکہ اپنے آقا کے پاس چلے جائیں. آپ کی اس ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے. آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا. ظلم. اور ہاں ایک بات ہے، جب بھی آپ فورس کر کے ان تمام لوگوں کا فلاح کما کریں جنہوں نے یہ کانسپریسی کی. اب تو لیٹر بھی آپ کو بھیج دیا گیا ہے. آپ نے پہلے تو پڑھنے سے انکار کر دیا اس لیٹر کو. کیوں؟ کیا یہ آپ پہ فرض نہیں بنتا تھا کہ جسٹس کریں آپ؟ سب لوگ اس کو پڑھیں، دیکھیں، اس کے اندر جائیں. اور پرائم منسٹر نے آپ کو سب کو، ہر آدمی کو، ہی نوکڈ ایوری ڈور ان دس کنٹری. اور وہ کیا کرتا؟ آخر میں اس نے ایز اے پروٹیسٹ اس نے اپنی گورنمنٹ کو، اس سے کوئی ہتھیار نہیں ڈالے ان کے آگے. آخری وقت تک اس نے اپنی سیٹیں چھوڑ دی. اس نے اپنی 150-55 سیٹیں ہیں اس کی اسمبلی کے اندر. پورا پاکستان نے اس کو ووٹ کیا اینڈ الیکٹ کیا ہے. اور آپ لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ظلم کرنے کے لیے آپ کو ہم نے اس لیے یہاں پہ چیف جسٹس اور یہ آپ بنے ہوئے. یہ آپ لوگوں کا جو سینئرٹی کے سسٹم پہ بننا ہے یہ سب ختم ہو جانا چاہیے. آپ کی تنخواہیں واپس آ جانی چاہیے، ایک لیول کے اوپر لے آیا جائے. آپ کی جو پینشنیں اس طرح بڑی ہوئی ہیں کہ جتنی آپ کی تنخواہیں ہوں گی اتنی آپ کی پینشن بھی ہوگی. یہ کس کنٹری میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یو کے میں ایسا نہیں ہوتا. ایون امریکہ جس نے یہ سب کبھی حرکت کی ہے ہمارے اوپر، ہمیں غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا، اور آپ پارٹی بنے ہوئے ہیں ان کی. اور کچھ خدا کا خوف نہیں تھا تمہارے دل اور دماغ میں؟ آر یو اے مسلم؟ ٹرولی ٹیل می، آر یو اے مسلم میکنگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ، فرسٹ اسلامک اسٹیٹ آف پاکستان، a slave of Americans? How can you do that? And for how long you will do like that? My dear Chief Justice, still there is a time that you mend your ways, you correct yourself, and all these people, what you have done is a very heinous crime. Along with the army chief has done the same, you have also done the same. So to whom we can rely in this country? Everything is for sale. The assembly is for sale. You are for sale. The army chief is for the sale. So nuclear program is also for the sale now. And mind it, if this nuclear program goes and we don't have this umbrella of nuclear umbrella in Pakistan, remember that it will be just like Ukraine. They gave their atomic capability and now they are being sorted out well and proper. And remember that we have too many enemies and they are gunning for us. They are gunning for Pakistan. They want to take this capability from us. And you think these stooges, these Ghattars who have come on top, who have taken over this country, will leave that? They will just give this capability, they will just take it away from Pakistan, the Americans. And then remember, میرے منہ میں خاک، خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو، لیکن اگر کبھی یہ نیوکلیر کیپیبلٹی ہٹ گیا یا امبریلا ہمارے سر کے اوپر سے ہٹا تو یقین مانیے گا پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں، کیا کراچی، کیا لاہور، کیا اسلام آباد، کیا پشاور، یہاں پہ یہ یہود و ہنود آئیں گے، یہ نصرانی آئیں گے، یہ عیسائی، ان کی فورسز، یہ تمام لوگ آئیں گے اور یہاں پہ لاشوں کے انبار رکھ جانے، یا گھٹروں گھٹروں خون ڈڑا ہوگا. جنرل صاحب، اور یہ جو پاکستان کی سپریم کورٹ، یہ تمام کے تمام، سن لیں میری بات، اس تمام تباہی کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ ہمارے نیوکلیر پروگرام کو ان کو ہینڈ اوور کر دیں گے، انڈیا کو، امریکہ کو. اینڈ دے آر گننگ فار اٹ، دے ہیو بین اسپائرنگ فار اٹ. ڈونٹ یو نو دس؟ ڈونٹ آئی ایس آئی نو اٹ؟
آپ کہیں گے کہ جناب ایسے نہیں ہو سکتا، اور بھائی جب آپ اپنے ہاتھ میں پلیٹ میں رکھ کے ساری چیزیں ان کو دے رہے ہیں تو اور کیا وہ ان کو کیا چاہیے؟ آپ نے تو وہ کام کر دکھایا جو 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 کوئی نہیں کر سکا پاکستان میں. اسرائیل آ کے ہم پہ حملہ نہیں کر سکا. آپ نے ایک چند گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کر دیا. اب پاکستان کے عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے عوام نکلیں گے باہر، اور یہ جو ہے یہ انقلاب آپ سب کو بہا کے لے جائے گا. جج صاحب اور یہ سپریم کورٹ یاد رکھے اس بات کو. میں اپنے ان تمام وکیل بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں، میں اپنے تمام فوجی بھائیوں کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ بہت پیٹریوٹ ہے. یہ چند غداروں کا ٹولہ ہے جنہوں نے مل کر یہ ڈیسیژن کیا اور اس ملک کے اندر یہ ظلم کیا ہے. آج ہر مار ہو رہی ہے، آج ہر شہید کی مار ہو رہی ہے. کیا ہم نے اس دن کے لیے قربانیاں دی تھی پاکستان کے لیے؟ اور کیا ہم دیتے رہیں گے قربانیاں اسی طریقے سے؟ 1,00,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے اور ہم نے سب کچھ، اور دشمن ہمارا نہیں بگاڑ سکا. آپ لوگوں نے آ کے ان نو ٹائم آپ نے یہ کام کر دکھایا. اور وہ ملک کے اندر وہ غداری کر رہے تھے، تمام لوگوں کو خریدا گیا. کیا یہ چیف جسٹس صاحب آپ کو نظر نہیں آیا؟ آپ کے نالج میں لایا گیا کہ وہ ہر، یعنی آپ کسی جماعت کے آدمیوں کی ڈیٹیل اٹھا کر دیکھ لیجیے، آپ کو کل پتہ لگ جائے گا کہ کیا ان لوگوں نے واقعی یہ ملے ہیں کہ نہیں امریکن کانسولیٹ کے لوگوں سے، اور جا کے انڈیویجولی انہوں نے میٹنگ کی ہے. یہ چند ڈالروں کے چند سکوں کی خاطر پاکستان کی قسمت کا فیصلہ انہوں نے، ان غداروں نے کر دیا، اور ملک کی کرسی سنبھالنے کے لیے. اور کیا سودا کیا در پردہ انہوں نے. مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ در پردہ انہوں نے سودا پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کا کیا ہے، گوادر کا کیا ہے. نہ سی پیک نے رہنا ہے، نہ نیوٹرل کیپیبلٹی نے رہنا ہے. جج صاحب ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں اور اس جو کچھ ہوا ہے اس کو ریورس کریں، ملک کو ایک نارمل لائن کے اوپر لے کر آئیں تاکہ ہم ان بہت بڑے بڑے خطرات سے بچ سکیں. اب بھی آپ اپنے گناہ کو دھو سکتے ہیں. بڑھیے آگے اور کچھ کر دیجیے، کر دکھائیے، وگرنہ یہ ناقابل معافی جرم آپ کر چکے ہیں اور اس کا آپ سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. ناٹ ویری لیٹ، ویری سون. اور جان جائیے آپ اس بات. مجھے بڑے افسوس سے بات کہنا پڑتا ہے. آئی ہیو گیون آل مائی لائف ٹو دس کنٹری آرمی، اینڈ آئی نو دی فیلنگ آف ایوری آفیسر، ایوری جوان آف پاکستان آرمی، ہاؤ دے آر فیلنگ ایٹ دس مومنٹ. You have just removed our heads, which are always, we stood with pride and honor. We cannot look into the eyes of the nation. We cannot look into all those members of assembly, all those people of Pakistan, and especially a man like Imran Khan. میں پھر آج وہی بات کہتا ہوں کہ 22 کروڑ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ پیدا کیا تھا، ایک ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا تھا جو آنیسٹ تھا، ایماندار تھا، اپنے ملک کی خودداری کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، اور کبھی اس نے سودا نہیں کیا کسی چیز کے لیے، جھکا نہیں. آج بھی وہ بڑے پرائڈ اور آنر کے ساتھ آیا، اسمبلی سے سب ریزائن کر کے ساری سیٹیں پھینک کے باہر چلا گیا. ابھی تو آپ ہوش کے ناخن لے لیں. آپ لوگ بلائیں نا سو موٹو. یہ کہاں گئے یہ سو موٹو والے چیف جسٹس صاحب؟ آپ دیکھ، ہمیں پتہ ہے آپ کے کون کون لوگ مسلم لیگ کے اندر ہیں اور مسلم لیگ میں ان کی کیا ریلیشن شپ ہے. اور جنرل صاحب ابھی بھی آپ کو اس فوج کے اندر 2 دفعہ سربراہ رہنے کا موقع ملا ہے. آپ جیسے شخص سے یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ چیف جسٹس صاحب آپ کو انہوں نے اتنا بڑا رتبہ دیا پاکستان کے چیف جسٹس ہونے کا. آپ تو کم سے کم انصاف کے علمبردار ہونا چاہیے تھا. آپ کو، آپ کی ٹیم کو ہونا چاہیے تھا. آپ نے ایک نظر نہیں ڈالی کہ وہ لیٹر کیا ہے، وہ کیا حساب کتاب ہے، وہ کون سے خطرات ہیں جو پاکستان کے اوپر ہے. بس آپ یہ چاہتے تھے کہ اس کو باندھ کے اس الیکٹڈ، اس خوددار انسان کو اٹھا کے
اور ان بھیڑیوں ان غداروں کے آگے آپ نے ڈال دیا، ہاتھ پیر باندھ کے اس کے، اور وہ بندھا نہیں، وہ جھکا نہیں، وہ بکا نہیں. اس نے بڑے آنر کے ساتھ پوری ٹرائی کی، سب دروازوں کو کھڑکانے کی اس نے پوری کوشش کی، کہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ کانسپریسی ہو رہی ہے ملک کے ساتھ، میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے یہ. اور واقعی یہ عمران خان کی ذات ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے، پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی عزت کا سوال ہے. آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے؟ اگر آپ یہ اتنی سی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے تو وائی آر یو آر ہولڈنگ دس اپوائنٹمنٹ آف ایز اے چیف آف پاکستان آرمی اینڈ دی چیف جسٹس آف پاکستان. میں جوڈیشری کے تمام، میں نے پھر کہا ہے، میں پوری فوج کے لوگوں کے خلاف کبھی میں بات نہیں کروں گا، کیونکہ their role is I know they are positive and they are all crying. اسی طرح وکیل کرائے کر رہے ہیں، پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کرائے کر رہی ہے، اور آپ کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے کہ ہمیں کچھ کر کے اور اس اسٹیج کے اوپر انسٹیٹیوٹس کو ہٹائیں اور کہیں کہ جناب کل آپ الیکشن کروائیے اور ہٹ جائیے پڑے یہاں سے. ایک تو یہ ساری میجورٹی پارٹی نے استعفے دے دیے ہیں، وہ تو بیٹھے ہیں، وہ تو بڑے مزے سے ایسے ہے کہ آج دیکھ لینا ابھی چند تھوڑے ٹائم میں نواز شریف صاحب جو کہ جرم میں یہاں سے بھاگ گئے تھے پلیٹلیٹ کے، وہ بھی واپس آ جائیں گے. جب جو دوسرا غدار ہے جو کہ جہاز میں خاقان عباسی کے ساتھ بھاگ گیا تھا یہاں سے، وہ بھی واپس آ جائے گا. تو سارے آل دی غدار کا کنسنٹریٹنگ بیک ان پاکستان. جن کے گھروں میں مودی آتا ہے، جن کے ابو جندل جو ہے ان کے ساتھ وہاں پر آتا ہے، بغیر ویزوں کے لوگ کام کرتے ہیں، ان کی فیکٹریوں سے انڈینز نکلتے ہیں. کیا انڈیا ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمانوں کا حشر دیکھ لو انڈیا کے اندر اس نے کیا کیا ہوا. اسے کہا پروف کرو کہ تم لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو، اور تم ایکچولی شروع میں ہندو تھے تو دوبارہ ہندو بن جاؤ. ہندو مائنڈ سیٹ کا تو آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے. اور وہ تمام لوگ کنسنٹریٹ کریں گے بیک ٹو اگین پاکستان، اور پاکستان کا اللہ حافظ آپ لوگوں کے ہاتھوں. اس ملک کے خدا داد پاکستان، ایک نیوکلیر پاکستان، اسلامی ورلڈ کی اونلی نیوکلیر اسٹیٹ آج کمپرومائز ہو گئی ہے جن صاحب. اور یاد رکھیے گا ہم یہ نہیں ہونے دیں. اگر ہم نے اپنی جان دینے کی قسم کھائی ہے اپنے ملک کے لیے، تو ہم یہ سب کچھ نہیں ہونے دیں گے. ہم لڑ جائیں گے، ہم بھیڑ جائیں گے، ہم سب نہ جھکیں گے، نہ پوری قوم جھکے گی پاکستان کی. اور بہت جلد آپ کو نوشۂ دیوار پڑھ لینا چاہیے، اور وقت دور نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کو بھی اس بلنڈر کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. بہتر یہی ہے اب بھی تھوڑا سا وقت آپ کے پاس بچا ہے کہ آپ اس ملک میں عام الیکشن کروا دیجیے. آپ نے نیوٹرل ہونا ہے، نیوٹرل ہو جائیے. اس وقت نیوٹرل ہوئیے جب دشمن کا کوئی وار ہم پر نہ چل رہا ہو. اور ان غداروں کا ضرور آپ خلاصہ کیجیے، ان کو لائیے اس ان دی لائٹ آف دیٹ لیٹر، ان دی لائٹ آف دیٹ تھریٹ اینڈ ہاؤ دے ہیو مینیپولیٹڈ دس گورنمنٹ. دے مسٹ بی سارٹیڈ آؤٹ آل آف دیم. You can make the army courts. They should try. There should be trials of all these guys. If you do it once in this country, I'm sure this country will be on a much better footing, on a much better line. So look into it. میری گزارشات جو ہیں آپ لوگوں سے، ابھی بھی تھوڑا سا وقت بچا ہے. میں کہوں گا کہ کل اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہ سوئے موٹو ایکشن لیں. Come out of that hole you are hiding now, and don't think your these action جو ہے وہ بالکل unnoticed چلے جائیں گے. بہت کچھ کر لیا آپ نے، اب اس کو واپس ٹھیک کر لیجیے، ابھی بھی وقت ہے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.